کوئی یادگار شگرد جو آپ کو یاد ہوا ابھی تک؟ مجھے ایک بچہ یاد ہے جس کا نام علی احمد ہے. بہت غریب گھرانے کا بچہ تھا. بھر سردیوں میں بغیر کسی گرم لباس کے کیرالین کی قمیض میں آیا کرتا تھا. اس نے مجھے بہت متاثر کیا. جب وہ 6ٹھی جماعت میں آیا تو پہلے ٹیسٹ کے دوران اردو کے پیپر میں اسے مضمون لکھنا تھا قائد اعظم پر. 6ٹھی جماعت کا وہ طالب علم، اس نے کوئی 5 صفحوں پر قائد اعظم پر مضمون لکھا جو 5 صفحوں پر مشتمل تھا. بہترین لکھائی، بہترین پریزنٹیشن تھی اس کی. اس کے ٹیچر میرے پاس لے کے آئے اس کا پیپر کہ یہ اس بچے نے اٹیمپٹ کی ہے. میں نے اس کے باقی پیپر بھی دیکھے. دیکھنے کے بعد اساتذہ سے یہ درخواست کی کہ یہ ہیرا ہے، ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے وہ بچہ، اسے پھر ہم نے ہر سہولت دی اسکول میں. اس کا باپ کھڈی پر کام کرتا تھا. پرانے زمانے کی کھڈیاں جو ہوتی تھی وہ پاور لوم پر نہیں. تو اس کا گھر کا گزارا بہت مشکل ہوتا تھا. اس کے باوجود قدرت نے اسے ذہن دیا ہوا تھا. وہ ریگولر تھا، بہت شریف بچہ تھا. میٹرک کے امتحان میں اس نے 850 میں سے 799 نمبر لیے تھے. آج کل وہ کینیڈا میں مونٹریال ہے، وہاں بطور پروفیسر کام کر رہا ہے. میں نے خود اسے اس وقت ادھر ایگریکلچر کالج ہوتا تھا، اس کے غریبی کو دیکھتے ہوئے سوچا یہ کہ اتنے نمبر لے کے اب یہ میڈیکل میں اگر کسی گورنمنٹ کالج میں جائے تو اس کا اگر وظیفہ آیا وہ تو 2 سال کے بعد آئے گا. 1.5-2 سال کے بعد وظیفہ ملا کرتا تھا. یہ گزارا نہیں کر سکتا، یہ تو یونیفارم نہیں خرید کر سکتا. پھر میں نے جو کچھ ہو سکا اس کے لیے کیا. اسے میں نے ایگریکلچر کالج میں داخل کروایا. وہاں اسے جاتے ہی اسکالرشپ مل گیا. اس اسکالرشپ کی بنیاد پر اس نے وہاں ہاسٹل کا خرچہ بھی اسی اسکالرشپ سے بھی ادا کیا اور اپنی تعلیم بھی حاصل کی. پھر اس نے ادھر ڈی وی ایم میں ایم ایس سی کی ادھر، اور پھر وہ ٹیچر لگ گیا اسی کالج میں. یہاں سے پھر وہ کینیڈا چلا گیا. سر موجودہ دور میں آج کل کے اساتذہ میں کوئی ایسا استاد جس سے آپ متاثر ہوئے؟ میں جن سے متاثر ہوں 3 لوگ تھے میرے محکمے میں. سب سے زیادہ متاثر میں ہوا ہوں میاں ضمیر الحق صاحب. میاں ضمیر الحق شاہ صاحب صابریہ سراجیہ والے کہلاتے ہیں، جن کا ادارہ پیپلز کالونی لال کوٹھی میں ہے.
اللہ انہیں غریق رحمت کرے، میں نے ان جیسا استاد اور تعلیمی جذبہ رکھنے والا اور نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا ہے، میاں محمد علی صاحب ہوا کرتے تھے، کریسنٹ ماڈل کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل، جھنگ سے تعلق تھا ان کا۔ پہلے وہ جھنگ میں تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ کریسنٹ ملز نے جب اپنا ادارہ بنایا تو اس کے وہ پہلے پرنسپل تھے، کریسنٹ ماڈل اسکول جو ہے اس کے۔ ان سے میں بہت متاثر ہوں، بہت آنیسٹ، بہت ڈیوٹیفل، اور یہ وہ لوگ تھے۔ ایک اور تھے چوری علی محمد، آفاق ہائی اسکول والے، یہ انہوں نے بعد میں سمندری میں آفاق ہائی اسکول اپنا بنایا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ 3 لوگ ہیں میں اپنی زندگی میں جن سے متاثر ہوا ہوں، یہ میرے رول ماڈل تھے۔ ان کو میں نے دیکھا آخر عمر تک، ان کے ہاتھ چاک کے وہ جو اس کی ہوتا ہے نا سفیدی، ان کے ہاتھوں پر ہوا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا زیور ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو پوری محنت سے، اور یہ جو سمیع بصری اعانات ہوتی ہے نا، ہمارے ملک میں بلیک بورڈ اور چاک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس چاک سے اتنا کام لیتے تھے کہ بچے انہوں نے جو لوگ پیدا کیے ہیں نا، وہ ان کا شمار نہیں ہے۔ اور میں ان تینوں سے، ان تینوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ایک کا مجھے ابھی پتہ نہیں، 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، چوری علی محمد، میاں محمد علی اور میاں ضمیر الحق شاہ صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چوری علی محمد کی مجھے خبر نہیں ہے ابھی کہ آیا وہ تاحیات ہیں یا یعنی باحیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا تھوڑے دن پہلے تو مجھے صحیح خبر نہیں ملی، چونکہ میرا آنا جانا باہر کام ہے، اس لیے صحیح خبر نہیں مل سکی۔ یہ 3 لوگ تھے جن سے میں متاثر تھا، اور تینوں ہیڈ ماسٹر تھے۔ سر، پاکستان کے مختلف ادوار دیکھے ہیں آپ نے، قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک، کس کی حکومت سے آپ مطمئن تھے یا متاثر تھے؟ میں متاثر ہوا ہوں، ایک تو چوری محمد علی تھے، وزیر اعظم رہے ہیں۔ دوسرا ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے قوم کی خدمت کی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنا سنبھالا پاکستان کو اس شخص نے دیا، اس کے بعد باقی سب اپنا ڈنگ ٹپاتے رہے کہ بھئی اپنا حکومتی عرصہ لمبا کرو، قوم کا نقصان ہوتا ہے، قوم کی اصلاح نہیں ہوتی تو نہ صحیح، وہ مجھے قبول کرتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایوب خان نے جو خدمت کی تھی وہ اتنی ترقی اس کے بعد کسی میدان میں بھی، اس نے ہر میدان میں ترقی کر کے دکھائی، سنبھالا دیا ملک کو۔ سیاستدان اس وقت بھی لڑنا شروع ہو گئے تھے اور سیاست چلی گئی تھی جاگیرداروں کے ہاتھ میں۔ ان جاگیرداروں نے پھر اسے سیاست کو لونڈی بنا کے تماش بینوں کی طرح نچایا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا قوم
شام تک جو سنتی ہے جو دیکھتی ہے اس سے متاثر نہیں ہوتی؟ کیا کسی کا ذہن متاثر نہیں ہوتا قوم کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ سیاست ایک لونڈی ہے، لونڈی بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ تماشبین ہے، اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عوام میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیکھ سکیں کہ یہ بہتر ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف جو تقسیم ہے نا معاشرے کی، اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی تقسیم کیا تھی؟ ذات پات، یہ جاٹ ہے، یہ راجپوت ہے، یہ باجوہ ہے، یہ گل ہے، یہ رندھاوا ہے، یہ رائی ہے، یہ کوئی گجر ہے، یہ ہیں۔ ایک تو اس سے نکلتے نہیں، سیاست اسی کے تحت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد باقی کیا تھا؟ مذہبی فرقہ واریت۔ مذہبی فرقہ واریت نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بھئی آپ پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، تو پولیو کے قطرے پلانے میں علماء کرام نے جو مزاحمت کی ہے، جتنے ڈاکٹر قتل کیے ہیں، جتنے ہیلتھ ورکر قتل کیے ہیں، ان کا اندازہ کریں۔ یہ اب کی بات نہیں، جب سے شروع ہوا ہے، اور قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ میرے گاؤں میں ایک ایسے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کا انکار کر دیا۔ میں حیران تھا، شعور نہیں ہے۔ صرف سر بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھی بات کی ہے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک دکان پہ ملازم رکھتے ہوئے تو سوچتے ہیں کہ یار اس کا بایو ڈیٹا لیں، جو کوئی ضمانتی ہو، کوئی اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ مسجد کا مولوی رکھتے ہوئے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کس مدرسے سے یا کس درس سے، یا کیا ہے اس کا پلان، کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو کیا درس دے گا؟ آئے روز واقعات ہوتے ہیں، وہ بچوں سے زیادتی، بچی کے ساتھ زیادتی، فرقہ، یہ تفرقہ، یہ کیا انہی کی دین نہیں ہے؟ آپ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں تو کچھ پڑھا لکھا مولوی مل جاتا ہے۔ جب میرا بچپن تھا نا، تو کچی پکی روٹی پڑے ہوئے مولوی ہوا کرتے تھے، امام مسجد ہوا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے امام مسجد کو اس طرح بھی دیکھا کہ وہ ہاتھ میں کچکول لے کے جمعرات کو ہر گھر جا کے روٹی لیا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا یا والی خیر، اور گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ امام مسجد آیا ہے، اسے روٹی دے دو۔ ایک روٹی ہر گھر سے ایک روٹی لے کے وہ اپنا گزارا کرتا تھا، اور اتنا ہی وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ یعنی کچی پکی روٹی ایک کتاب ہوتی تھی پنجابی کی، تو وہ صرف یہ ہے کہ اسے کلو اللہ آتی ہو، الحمد شریف آتی ہو، درود شریف آتا ہو، تو اس کی وہ جماعت کرا دیتا تھا۔ تو وہ ایک تو یہ کہ وہ مولوی ان پڑھ ٹائپ ہوتے تھے۔ جب مدارس بنے تو مدارس بنے کس سرمایہ سے؟ مدارس چلتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے پر۔ زکوٰۃ کا پیسہ ان طلباء پر خرچ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مدارس کے اندر رہ کے مدارس سے ہی روٹی لیتے ہیں، مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے پیسے کی روٹی کھا کے پڑھا لکھا ہوگا، وہ عملی میدان میں کتنے مار سکتا ہے؟ اس کا ضمیر تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ تو دراصل عالم اگر پیدا کرنے ہیں
کوئی اگر ہے عالم اب بھی صحیح بات کرنے والا تو وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کا پڑھا ہوا عالم، بے شک اس سے بات کرو گے تو وہ مختلف بات ہوگی، درس کے پڑھے ہوئے سے بات کرو گے تو وہ اور قسم کی بات کرے گا۔ یہ مدارس کے لیے، ان مدارس کے لیے یہ دیکھیں گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ادھر عام تعلیم بھی دو، جی دینی تعلیم سے ہٹ کے بھی دنیاوی تعلیم دو، اور علماء کرام اس کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں جی ہم اداروں میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بھلے لوگوں، آپ نے کون سا اپنا ادارہ اپنی کمائی سے بنایا ہے؟ تم تو خود زکوٰۃ کی پیداوار ہو، بچے بھی زکوٰۃ کے پیدا کر رہے ہو۔ گورنمنٹ کی مداخلت کرنے دو، گورنمنٹ پیسے دے گی، گورنمنٹ خرچ کرے گی۔ گورنمنٹ اگر زکوٰۃ لے کے جاتی ہے اور پھر ادارے بناتی ہے تو وہ اور چیز ہے۔ اگر ایک مولوی زکوٰۃ لے کے اپنا ادارہ چلا رہا ہے، اپنا گزارا بھی کرتا ہے، بچوں کو بھی وہی زکوٰۃ کھلاتا ہے، اور اس کے سہارے گورنر ہاؤس سے زیادہ ان کے پاس مراحت ہوتی ہیں، لیکن اپنی کمائی کی نہیں۔ کچھ لوگ جنہیں میں نے دیکھا اپنے زندگی میں، پیر، وہ 2-3 اپنے چیلے چانڈے ساتھ لے کے کسی غریب کے گھر بیٹھ جاتا ہے، کیا ہوں میں ان کا پیر ہوں۔ غریب کے گھر روٹی نہیں ہے، وہ 3-4 اور ساتھ لے کے آیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پیر نے خود کبھی کمائی نہیں کی۔ جس پیر نے خود اپنی کمائی نہیں کی، مریدوں کے پیسے پر پلتا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اس کی روزی تو حرام کی روٹی جو ہے نا، اس سے تو اولیاء نہیں پیدا ہوتے۔ اولیاء پیدا کرنے ہیں تو پھر ان کا کردار ہو، اپنی کمائی ہو، اپنی روٹی ہو اور اپنی محنت ہو، اور وہ لوگوں کو کیا کرے۔ نیکی اس وقت قبول ہوتی ہے بقول قرآن پاک، جب تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو تب آپ کی نیکی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ وہ تو دوسروں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک ہیں۔ یہ جذباتی باتیں ہیں جو مجھ سے کرواتے ہو، نہ چھیڑو انہیں۔ جی یہ تھے ہمارے آج کے مہمان۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دی اجازت، اللہ حافظ۔